لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین گرامی، ناظرین اکرام، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں، جہاں ہم بے مثل و بے نظیر اصحاب امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے امام علی مقام کا یہ ارشاد فرمانا کہ یہ صحابہ جو مجھے ملے ہیں، ایسے صحابہ کسی اور کو تاریخ میں نہیں ملے. امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث اپنے آپ میں ثابت کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ بہت سے مقامات پہ دوسرے صحابہ سے فوقیت حاصل کرتے ہیں، ان سے بہتر ہیں. اور وہ تمام نکات کیا ہیں، وہ تمام پوائنٹس کیا ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کے صحابہ دیگر صحابہ سے آگے نظر آتے ہیں. اسی موضوع پر چل رہی ہے ہماری گفتگو، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر رضمی زہرا رضوی دوبارہ موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کس قدر اپنے آپ میں منفرد ہیں اور اپنے آپ میں دیگر صحابہ سے ان کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں، روایات میں کہاں کہاں کیا کیا ملتا ہے، اس کی ایک تمہیدی گفتگو کی تھی. ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بھی صحابی عظیم مرتبے پر تبھی پہنچے گا جب وہ اطاعت کے مرحلے میں، یعنی اپنے امام، اپنی حجت خدا کی پہلی آواز پر لبیک کہے، حالانکہ اسے ارد گرد نہ جانے کتنی مشکلوں نے گھیر رکھا ہو، مگر اطاعت اس کے لیے سب سے بڑا معاملہ ہونا چاہیے. تو اصحاب امام حسین علیہ السلام اطاعت کے مرحلے میں ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ اطاعت کی منزل پر جو جتنا بہتر ہوتا ہے اس کا مقام و منزلت خداوند عالم اور زیادہ بلند کرتا ہے. جی. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اس معاملے میں بھی فوقیت لے گئے ہیں. اگر ہم بات اطاعت معصوم کی کریں کہ کسی معصوم ہستی کی اطاعت کرنا، چونکہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، لیکن اگر مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل اپنے وجود کو بالکل ان پر نچھاور کر دینا، قربان کر دینا، یا یوں کہیں کہ تسلیم ہو جانا پوری طرح سے ان کی محبت میں، کہ اور کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے. یعنی اس طرح سے تسلیم ہوا جائے کہ کچھ شک نہ ہو اپنی اس معصوم ہستی کی جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ اگر وہ کوئی بات کہیں تو ہم شک میں پڑ جائیں، تردد میں پڑ جائیں کہ اچھا پتہ نہیں یہ اس طرح سے کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں. تیسری اہم چیز کہ کسی پروپیگنڈے کی شکار نہ ہونا، کہ اس کے زد میں آ کر کے اپنے ایمان میں وہ ذرا ڈگمگاتا ہوا نظر آیا اگر، تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ پھر سے مشکوک ہو کر رہ جائے گی. اب ہم اگر کربلا والوں پر نگاہ کریں تو وہ اس معاملے میں فوقیت لے جاتے ہیں. اس سے پہلے میں کچھ مثال دینا چاہوں گی. ایک مثال میں مولا کائنات کے دور کی دینا چاہوں گی، کیونکہ مثالوں کے ذریعے ذرا بات آسانی سے واضح ہو جاتی ہے. کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور مشہور واقعہ، ہر ایک کا سنا ہوا، لیکن چونکہ ربط ہے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ شک کے اعتبار سے، کہ اگر شک ہے تو پھر کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے دیگر صحابہ سے یہ فوقیت لے گئے، تو یقیناً اطاعت کی منزل میں بھی یہ دیگر صحابہ سے زیادہ افضل ہو گئے. مولا کائنات کے دور میں ایک مرتبہ کا معاملہ ہے کہ مشہور واقعہ کہ جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کے دوران نماز کا وقت ہوتا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مولا نماز کا حکم دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ امام وقت ہیں تو نماز کی اہمیت کو دوسروں کے سامنے بھی واضح کرنا، اور جب نماز کا وقت ہے تو امام وقت کا بھی فریضہ. اب مولا نماز کے لیے حکم دیتے ہیں تو اس وقت صحابہ میں سے ابن عباس آ کر کے کہتے ہیں کہ مولا کیا یہ نماز کا وقت ہے؟ کیا نماز کے لیے صحیح وقت ہے؟ یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ جنگ کے ہنگام میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے ہنگام میں کیا یہ نماز کے لیے صحیح وقت ہوگا؟ امام بیان فرماتے ہیں جملہ امام کا، یقیناً ہر دور کے انسان کے لیے جو نماز کو ذرا تاخیر کر کے پڑھتے ہیں یا حقیر جانتے ہیں، ان کے لیے جملہ جواب بن کر کے سامنے آتا ہے کہ امام بیان فرماتے ہیں کسی نماز
نماز کے لیے تو یہ جنگ ہو رہی ہے, اسی نماز کو بچانے کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ ہیں, اگر امام نماز کے لیے حکم دیتے ہیں تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا اس وقت بھی نماز, سب سے بڑی بات کہ جو امام ہمارا کہہ رہا ہے تو وہاں پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن پھر بھی یہ صحابہ ہیں, اپنے آپ کو صحابہ کہتے ہوئے, اس کے باوجود بھی یہ سوال انہوں نے کیا. اب آتے ہیں کربلا معلیٰ میں. اب یہاں پر ہم کربلا میں اگر نگاہ ڈالیں اصحاب امام حسین علیہ السلام پر, تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 10 محرم کا وہ منظر, خاص طور کہ نماز کا وقت ہوتا ہے, تو یہاں دیکھیں امام نے ان لوگوں کو خود نہیں کہا ہے نماز کے لیے. امام دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. ان لوگوں نے خود کہا کہ امام یا مولا نماز کا وقت ہو گیا, ہم چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کریں. یعنی یہاں پر دیکھیے تو یہاں پر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, اور خود یہ اپنی آرزو کو ظاہر کر رہے ہیں. بلکہ یہاں کہا جا سکتا تھا کہ یہاں پر تو اس جیسا کربلا کا منظر تھا, نہ ایسی کوئی جنگ ہوئی, نہ ایسا کہیں غمناک ہولناک کہیں پر کوئی ماحول ہوا. یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے نا کہ کربلا, کبھی کربلا جیسی کوئی مثال نہ پہلے پائی جاتی ہے اس سے پہلے, نہ ہی اس کے بعد نہ رہتی دنیا تک ہو سکتی ہے. تو جو وہاں پر وہ تمام سختیاں تھیں, ان کے بیچ میں بھی صحابہ کا آ کر کے, اصحاب امام حسین کا آ کر یہ کہنا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اقتداء میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو یقین تھا امام پر وہ کتنا محکم تھا. تو یہ اپنے آپ میں اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اطاعت کی کس بہترین منزل پر یہ فائز تھے. دوسری مثال دینا چاہوں گی کہ کسی طرح کے پروپوگنڈا کے شکار نہیں تھے. مثلا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مولا حسن علیہ السلام کی ذات گرامی یا دیگر ہم کسی بھی معصوم کی بات کریں, ہمیشہ امت کی فلاح کے لیے ہی فیصلے لیا کرتے تھے. تو اس وقت اگر ضرورت تھی کہ حاکم شام کے ساتھ جنگ کی جائے تو امام اس کے لیے آمادہ تھے. لیکن پھر یہی معاملہ کہ ایسے تمام چیزیں رچی گئیں, اس طرح کا پروپوگنڈا کیا گیا کہ کوئی دولت کے لیے, جو جانثار تھے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے, کوئی دولت کے لیے, کوئی عورت کے لیے, کسی نہ کسی طرح سے وہ اس پروپوگنڈا کا شکار ہوا, امام سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر جب امام نے ان لوگوں کی بے وفائی دیکھی, تب بھی امام کو ان کا خیال ہے کہ قتل عام نہ ہو جائے, قتل و غارت سے انہیں بچانا ہے. امام نے صلح کی ہے, اس صلح پر بھی سوال کیے گئے, اس پر بھی چاہنے والوں نے سوال کی, اپنے آپ کو اصحاب امام حسن مجتبیٰ کہتے تھے, اور اس کے باوجود بھی امام پر اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ امام کی صلح کو بھی جو ہے ایک ان لوگوں نے تماشا بنا کر کے رکھ دیا زمانے کے سامنے. اس صلح کے حوالے سے امام کو جو ہے بدنام کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی, امام پر کتنے الزامات لگائے. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر ہم کربلا معلیٰ میں دیکھیں کہ یہاں پر کسی طرح کے پروپیگنڈا کا شکار یہ نہیں ہو رہے ہیں. تو بالکل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے امان کی لالچ کبھی دی جا رہی, کبھی دولت کی لالچ, کبھی دھمکیاں مل رہی ہیں, یعنی ہر لحاظ سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان لوگوں کا انکار ہی رہا, کسی بھی طرح کے شک و تردد میں نہ پڑتے ہوئے امام کی اطاعت میں یہ آگے بڑھتے رہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور ایک بہت بڑی صفت ہے, بہت بڑی خصوصیت ہے, بہت بڑی کوالٹی ہے جو انہیں دیگر صحابہ سے برتری دیتی ہے, انہیں فوقیت دیتی ہے. بے شک عمدہ ہے, بہت عمدہ ہے خواہر. اور یہی وجہ ہے کہ بے مثل و بے نظیر ہیں یہ صحابہ. تاریخ رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام تو پھر امام حسین ہے, ان کے صحابہ کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے. خواہر اگر ہم بات کریں رسول اللہ کے زمانے کی یا پھر امیر المومنین کے زمانے کی, تو ایسے بہت سارے صحابہ تھے جو جانثاری کا دعویٰ بھی کرتے تھے, اور ہم نے بعض مقام پر دیکھا بھی کہ جنگوں میں ساتھ رہتے تھے. لیکن کچھ ایسے بھی معاملات نظر آئے کہ قرآن نے بڑھ کے جو ہے وہ مذمت کی ان صحابہ کی, کہ جنہوں نے جب رسول اللہ کے قتل ہونے کی افواہ اڑی تو وہ تنہا چھوڑ کر رسول اللہ کو چلے گئے, آزمائشوں میں ساتھ چھوڑ دیتے. جی ایسی آزمائشوں میں جب جان پہ بنائی, جب یہ لگا کہ حجت خدا ہی ختم ہو گئی تو اب کیا بچا ہے, ایسے معاملے میں جب شیطان ان کو ورغلا رہا تھا تو یہ کمزور نظر آئے. امام حسین علیہ السلام کے صحابہ ایسے معاملے میں, ایسے حالات میں کیسے فوقیت لے گئے؟ بے شک ہر آزمائشیں وہ چیز ہوتی ہیں کہ انسان کا جو اصل روپ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. عام دنیا میں بھی ہم دیکھیں جب آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کی مشکلات, انسان مشکل وقت میں مکاری نہیں کر پاتا ہے, تو جو اصل ہوتا ہے اس کے اندر باطن میں موجود ہوتا ہے وہی ظاہر ہو جاتا ہے. تو ہم یہ چیزیں کربلا میں بھی دیکھتے ہیں, یا کربلا سے پہلے بھی دیگر معصوم کی زندگی میں ان کے اصحاب کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب آزمائشیں پڑتی یا مشکلات آتی تھیں تو یہ ان آزمائشوں کو دیکھتے تھے, رسول کا ساتھ چھوڑتے تھے, ان آزمائشوں کو دیکھتے تھے, مولا علی کا ساتھ چھوڑتے تھے,
یہ بعض صحابہ دعویٰ کر رہے ہیں حسن مجتبیٰ سے محبت کا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہیں، آزمائشیں آنے لگیں، ساتھ چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں آزمائشیں جتنی بڑھ رہی تھیں اتنا زیادہ ان کا ایمان اور زیادہ محکم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں پر ایک جملہ میں بیان کرنا چاہوں گی، خود آقا حسین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ کربلا میں وارد ہوتے وقت جو یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے، اور دین کی حمایت اس وقت تک کے ہے جب تک ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، اور جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ امام کے جملے تھے، کربلا میں وارد ہوتے ہی امام نے یہ جملہ اور یہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ، اتنا ہی حقیقت سے جڑتا ہوا ہے۔ خیر آپ دیکھیں بالکل، تو یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ آرام سے گزر بسر ہو رہی ہے، کوئی معاملہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آزمائشیں آنے لگتی ہیں تو لوگ ساتھ چھوڑ کر کے جانے لگتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آزمائشوں میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا تو امام نے جملہ کہا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتی چلوں، ناظرین کے سامنے بھی پیش کرتے ہوئے، یقیناً کہ جو ان دونوں باتوں کو واضح کرتا ہے کہ امام کا یہ دعویٰ بھی اور دوسری طرف کی آزمائشوں میں بھی ان کا ڈٹے رہنا، کیونکہ بعض اوقات یہ جب شیطان ورغلاتا ہے، جیسے آپ نے کہا، تو جب شیطان ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تو اتنی محبت مولا حسین سے کرتے ہیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، تو ہم بھی ہوتے تو اس عظیم مارکے کو حاصل کرتے، ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ہم بھی اپنی جان، مال، اولاد، بچے، گھر بار سب کچھ امام پر قربان کر دیتے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن حقیقت دعویٰ دونوں چیزیں ذرا جدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سے ایسے عاشق امام موجود ہیں آج بھی اس دنیا میں کہ یقیناً کہ جو کچھ بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی مرحلہ ان کی زندگی میں آ جائے، لیکن وہ واقعاً ثابت قدم رہتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگوں کا ہی انتظار ہے کہ وہ 313 کی کمی جو ہے اس طرح کے افراد پورے ہو جائیں تو وہ نمبر بھی پورا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ واقعہ، ایک بزرگ شیعہ عالم تھے، تو ان کا وہ جب یہ پڑھتے تھے اور سنتے تھے کہ مولا حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، تو اس کے متعلق ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بات پتہ نہیں سچ بھی ہے، یہ روایت درست بھی ہے یا یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سوچنے لگے کہ جو لوگ برے تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ تو بدترین خلائق تھے، لیکن جو محبت کرتے تھے مولا حسین سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ساتھ نہ دیتے، بھلے تھوڑے سے تھے لیکن امام کا ساتھ دینے کے لیے آتے، تو اگر وہ آئے تھے تو اس میں بڑی بات نہیں، ان کی محبت تھی مولا حسین کے لیے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور یہ قربانیاں پیش کی ہیں، یعنی یہ بہت بڑا ایسا مسئلہ نہیں تھا، آج بھی اگر جو محبت اتنی رکھے تو وہ اس کارنامے کو انجام دے سکتا ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں چل رہی تھیں، پھر یہ خود کہتے ہیں کہ خدا بند عالم مجھ پر کرم کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اس غفلت اور جہالت سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے ایک موقع دیا اس غفلت سے باہر نکلنے کا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میں سویا اور میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھتا ہوں کہ کربلا سجی ہوئی ہے، مقتل سجا ہوا ہے، اور وہاں پر وہی ہنگام ہے جو کربلا کے مصائب ہم سنتے ہیں 10 محرم کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مقتل اس طرح سے ہے، موجود ہے، اور میں خود وہاں پر موجود ہوں، اور پھر میں امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ مولا مجھے بھی اپنی نصرت کا موقع عطا فرمائے۔ امام کہتے ہیں کہ کچھ دیر منتظر رہو، پھر یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، اور نماز کا جب وقت ہوا تو امام مجھ سے کہنے لگے، امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم انتظار میں تھے، اب نماز کا وقت ہے، تم میرے آگے کھڑے ہو جاؤ کہ اگر کوئی تیر آئے تو تم مجھے اس سے بچانا۔ دیکھیے آزمائشیں جو کربلا والوں نے دی ہیں وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کربلا والوں سے پہلے بہت سے صحابہ گزرے، انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ فوقیت لے گئے تو اس کے پیچھے راز یقیناً ہے، وہ اتنے سخت حساس مراحل تھے کہ اس میں عام انسان کی عقلیں بھی کام نہ کریں، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ وہاں پر کچھ اور سوچ کر جائے، کچھ اور کر گزرے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہی خواب کا عالم میں دیکھتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، اگر تیر آئے تو اس سے مجھے بچانا،
اور پھر وہ منظر ایک مرتبہ جو ہم اگر یاد کریں کہ کس طرح امام نے نماز پڑھائی اور سید اور دیگر صحابہ کے کھڑے ہیں امام کے بچانے کے لیے، اور جب تیر آتے تھے یقیناً تیر آتے تھے ان کے جسم پر لگتے جاتے تھے، اور کئی تو ایسے تھے جن کے جسم کٹ کٹ کر گرتے رہے، لیکن وہ عشق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے آپ کو اسی طرح قربان کرتے رہے۔ اب وہ منظر ہے کہ یہ کھڑے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ عشق میرا بھی تو ہے مولا حسین کے لیے، تو لہٰذا تیر آ جائیں تبر آ جائیں میں تو ثابت قدم رہوں گا۔ کہتے پہلا تیر چلا یزیدی فوج کی طرف سے، پہلا تیر چلا امام علی مقام کی طرف آنے لگا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو اس تیر کو روک لوں گا، امام تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ سنسناتا ہوا تیر جیسے ہی میرے قریب آیا، ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اس تیر کو خود پر روکنا چاہیے، میں نیچے بیٹھ گیا اور وہ تیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا۔ یہ کہتے ہیں پھر میں نے دوسری مرتبہ دیکھا کہ دوسرا تیر چلا، وہ دوسرا تیر آتا ہے، اور پھر میں نہ چاہتے ہو میں نے سوچا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ میں پڑھتا ہوں، اور پھر میں نے ارادہ کیا اب تیر کو روک لوں گا۔ کہتے ہیں دوسرا تیر چلا، میں نے روکنا چاہا لیکن جیسے وہ قریب آیا میں پھر سے خوف زدہ ہو کر کے نیچے بیٹھ گیا، دوسرا تیر بھی امام کو لگا، اسی طرح سے تیسرا تیر، اسی طرح سے چوتھا تیر لگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تیر لگ لگ کر امام زخمی ہونے لگے، اس مرتبہ اس وقت اس لمحے میں میں نے امام کی طرف جب دیکھا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ میرے اصحاب باوفا سے زیادہ وفادار کوئی اور نہیں ہے، جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ یعنی یہ جملہ اپنے آپ میں ان کے لیے یہاں جواب، جس پر یہ شک کر رہے تھے اس آزمائشوں کو بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح انسان کیا اس پر ثابت قدم رہ سکتا ہے جس پر وہ کربلا والے ثابت قدم رہے، اور امام کا مسکرا کر زخموں میں یہ کہنا کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ یقیناً یہ آنکھوں کو کھولنے کے لیے کہ آج ہم غفلت میں نہ رہیں کہ ہماری محبت بہت عروج پر ہے، ہم بہت مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ہم تو اتنا گریا کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، تماچے لگاتے ہیں چہروں پر، ہم تو تڑپ اٹھتے ہیں، تو یعنی ہماری محبت بہت زیادہ ہے۔ کمی کہیں نہ کہیں تو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آخری وقت کا حسین نہیں آ رہا ہے، وہ کربلا جو اب بھی منتظر ہے، ہمیں موقع اس کا نہیں مل رہا ہے، تو یقیناً کہیں پر کمیاں ہیں کہ جسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل یہ جملہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ہم یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، اپنے آپ میں یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، کم از کم دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ ہم یہاں کہیں بھی کسی ایسے کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ جملہ ادا کرتا ہے یا یہ خواہش کرتا ہے، مگر معرفت کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے تو اس کا اجر بھی رکھا گیا ہے کہ گویا کربلا والوں کے برابر ثواب اسے مل رہا ہے، لیکن معرفت ہونی چاہیے۔ جی بالکل، یہ اور شرط ہے۔ آپ یہ کیوں حسرت کریں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، آپ کے پاس وقت کا حسین ہے، یقیناً ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس حسین، اللہ نے آپ کو محروم نہیں رکھا ہے، آپ کے پاس وقت کا حسین ہے، آپ اس حسین کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ اس کربلا کے لیے کیا کر رہے ہیں جو ہونے والی ہے، اور یہی آپ کی معرفت کا امتحان ہے۔ میں آخر میں خواہر آپ سے یہ سوال کروں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے ان کی زندگی رہی، وہ چھوٹا سا عرصہ، یوں کہہ لیجئے کہ ایک دوپہر کہ جس کے اوپر وہ جملہ بہت اچھا ہے کہ عاشور ایک روز تھا صدیوں پہ چھا گیا، وہ ایک روز اپنے آپ میں اتنا بابرکت تھا کہ چند لمحوں کا ساتھ امام حسین کے ساتھ، اور اس کے باوجود آج تک زبانوں پہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ خیر کیا صرف زندگی جو انہوں نے امام حسین کے ساتھ گزاری وہ قابل تذکرہ ہے، یا ان کی موت بھی اپنے آپ میں دیگر صحابہ سے منفرد اور جدا نظر آتی ہے؟ بے شک یہ بالکل بہت ہی آپ کا بہترین سوال ہے کہ کیونکہ جہاں پر زندگی کو ہم ان کی سب سے الگ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی برتری اللہ نے انہیں بخشی ہے، وہیں پر یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی موت کے حوالے سے کچھ الگ انتظام نہ ہوتا۔ روایتوں میں ان کی شہادت، ان کی موت کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو دیگر صحابہ کو میسر نہیں ہوئی تھیں، اور ان کی شہادت پر انہیں وہ چیزیں میسر نہیں ہوئی جو ان اصحاب باوفا کو ان کی شہادت پر میسر ہوئی ہیں۔ روایت کے ذریعے سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ جی، اور سب سے بڑی ایک فضیلت ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کا اختیار اللہ نے کسے دیا ہے؟ ملک الموت کو دیا ہے، نقیرین کو دیا ہے۔ کربلا کے یہ اصحاب باوفا، ان کی روح کو خود پروردگار عالم نے قبض کیا ہے۔
یہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جو انہیں دیگر صحابہ سے بھی الگ کرتی ہے. ان کی ارواح کو اللہ نے خود جو ہے قبض کیا ہے. یعنی یہ بات ہم صرف یوں ہی کوئی ذاکری نقطہ ادا کرتے ہوئے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ائمہ معصومین سے یقیناً ثابت ہے، اور مقتل کی کتابوں میں بھی موجود ہے، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، اور دیگر بہت سی کتابیں ہیں جس میں موجود ہیں کہ خود اللہ نے ان کی روح کو جو ہے لیا ہے، قبض کیا ہے. اب یہاں پر میں ایک اور حدیث کا ذکر کر دوں. حدیث ام ایمن میں جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب یہ سب یعنی یہ صحابہ امام حسین علیہ السلام جب یہ سب اپنی اپنی آرام گاہوں پر گر پڑیں گے تو اللہ خود ان کی جان نکالے گا، اور 7ویں آسمان سے فرشتے نزول کریں گے جن کے ہاتھوں میں آب حیات سے بھرے یاقوت و زمرد کے ظروف اور جنت کے پاکیزہ لباس ہوں گے. وہ اس پانی سے ان کے جسد مبارک کو غسل دیں گے اور یہ لباس انہیں پہنا کر کے جنت کے عطر سے حنوط کریں گے اور پھر گروہ در گروہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تمام انتظامات کربلا کے اصحاب کے لیے اللہ نے کیا ہے. یعنی سوچیے کہ کیا مرتبہ ہے کہ زندگی تو زندگی، یقیناً موت بھی. اور ہم اس روایت کو بھی یاد کریں کہ خود مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ان کے مقام کو دکھایا تھا، ان لوگوں کو بتایا تھا کہ یعنی اتنی قربانیاں دے رہے ہیں شب عاشور، تو ان کی مقام و منزلت کو امام نے دکھایا تھا. اس کے بعد تو اور شوق شہادت میں اضافہ ہو گیا تھا کہ جذبہ اور بڑھ گیا تھا کہ پھر روز عاشورہ ہر ایک فوقیت لے جانا چاہتا تھا کہ جلد سے جلد ہم مولا پر قربان ہو جائیں. یعنی ہر طرح سے بہترین انتظامات، خداوند عالم کی جانب سے بہترین انتظامات تمام تر ہو رہے ہیں. اس سے نہ صرف یہ بلکہ اور سنیے گا، ملائکہ نے انہیں دفن کیا اور ان کے جنازے پڑھے. یعنی ملائکہ خود ان کی تدفین کے لیے آتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اور ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بھی جو کہ بہار میں بھی ذکر ہے، مقتل کی بہت سی کتابوں میں، کہ ان کی قبریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھودی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ان کے مقام کہاں اور کوئی صحابہ میں کہاں اور کوئی شہداء ایسے ملیں گے کہ جن کی قبریں رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھودی ہیں. اس کے بارے میں بھی روایتیں موجود ہیں معتبر کتابوں میں. پھر ایک اور چیز، اور اس کے بعد اسے مختصر کرتے ہوئے، کہ ان کا خون تحویل خدا میں دے دیا گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ روایت سنیے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جس رات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے، میں نے خواب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شیشی ہاتھ میں لیے ہیں اور شہداء کے خون ان میں جمع فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا، اے رسول خدا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کا خون ہے جسے میں عالم بالا میں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں. یعنی اب آپ سوچیں کہ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ان کے مقام کو اللہ نے بلند کیا. یہ محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم غور کریں تو ایک ادنا سے انسان کو کتنا خاص بنا دیتی ہے، کتنا بلند مرتبہ دے دیتی ہے. ہمارے لیے بھی آج موقع ہے کہ جو جملہ ابھی آپ کو خدا سلامت رکھے، بہت بہترین آپ نے فرمایا کہ ہم صرف حسرت کیوں کریں، ہمارے پاس موقع ہے ابھی وقت کا. حسین ہمارے، یقیناً ہم ان کے انتظار میں ہیں، اور وہ خود ہمارے لیے تمنا کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ ان کا ظہور ہو جائے. تو ایک مرتبہ ہمیں موقع فراہم کیا جائے گا. ہم کیا تیار ہیں؟ کیا ہماری تیاریاں اس طرح سے ہیں کہ کربلا کے واقعات کو یا ہر سال محرم میں رو لینا، مجلسوں میں شرکت کر لینے کو ہی فقط ہم نے مولا حسین کے ہدف کو قرار تو نہیں دے دیا؟ مولا حسین کا مقصد بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. یہ مجلسیں یقیناً اس کا ذریعہ ہیں، اس ہدف کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. تو ان مجلسوں کے ذریعے سے اپنے آپ میں اگر ہم چینج نہ لا سکے، اپنے آپ میں تبدیلی نہ لا سکے، جو اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا وہ معاشرے کو کیا بدل سکے گا؟ اور پھر کیسے، کس منہ سے ہم دعویٰ کر سکیں گے کہ مولا ہم ہوتے تو پھر ساتھ دیتے؟ تو یہاں پر چھوٹا سا معاملہ ہو جائے تو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک رات کا بخار نمازوں سے دور کر دیتا ہے، تو وہاں پر مولا حسین کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے پھر کیسے انسان آمادہ ہو جائے گا؟ تو بے شک تیاری کی ضرورت. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تمام تر صفات جو ہیں یہ ہمیں سوچنے پر آمادہ کر رہی ہیں. بہترین ایک کانسیپٹ یہ رہا کہ جس کے ذریعے سے بہت تبدیلی آ سکتی. انسان اگر غور و فکر کرے، اور غور و فکر تو بہت بڑی عبادت بھی ہے. دیکھیں حر نے غور و فکر کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف وہ لے آتے ہیں. تو غور و فکر کریں، اس کانسیپٹ کو صرف سن نہ لیں بلکہ اس پر ایک مرتبہ توجہ دیں، غور کریں، فکر کریں، اور پھر ان چیزوں کو اپنے وجود میں لانے کی
کوشش کریں انشاءاللہ محرم کے مقصد کو، مولا حسین کے ہدف کو ہم سمجھ سکیں. الہی آمین. اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو کشتی نجات کہا گیا نا، کہ 12 کے 12 امام، شہداء کے شہداء معصومین، یہ نجات کا سرمایہ ہے، نجات کا سر چشمہ ہے. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کا یہ کہنا کہ حسین کشتی نجات ہیں، ائمہ اس کی جب تفسیر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ حسین کی کشتی، یقیناً سارے کشتی ہیں لیکن حسین کی کشتی جلدی پہنچاتی ہے، ایک شب میں حور کو جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے جہنم سے. تو امام حسین علیہ السلام کی محبت اپنے آپ میں ایسا معجزہ ہے کہ اتنے بڑے گنہگار کو بھی جو ہے وہ علیہ السلام بنا دیتی ہے. جناب حور علیہ السلام کا نام آج ہم اپنے دلوں سے باعظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیتے ہیں، یہ صرف اس لیے کیونکہ وہ محبت امام حسین علیہ السلام کو اپنے دل میں لے آئے. اور یہ محبت جب عمل میں آ جائے گی انشاءاللہ تو شاید ہم بھی قابل احترام ہو جائیں. بس اللہ ہمیں بھی یہی توفیق دے کہ جن تمام باتوں کو ہم یہاں کرتے ہیں وہ ہم اسٹوڈیو کے باہر بھی عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ. ہمیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے عمل میں نظر آتی ہے. اللہ توفیق دے ہماری زبانوں میں، ہمارے عمل میں، کہ ہم اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے انشاءاللہ پیغام امام حسین کو عام کر سکیں. فہر آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس ٹاپک کو لینے سے اتنی اچھی بات بھی جو ہے وہ معاشرے تک جائے گی. مجھے لگا تھا صرف تاریخی اعتبار سے امام حسین کے صحابہ کی ہم فضیلتیں ڈسکس کریں گے، لیکن الحمدللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جب ان باتوں کو ڈسکس کیا جائے گا تو جو بھی اعلیٰ ظرف ہیں وہ پھر غور و فکر کریں گے کہ صرف رونے کے لیے تو یہ ہستیاں نہیں ہیں، یہ ہستیاں اپنے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے. بہت 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 شکریہ خوار آپ، جزاک اللہ. ناظرین گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ اکرام کہ جو بے مثل و بے نظیر ہیں، جو رہتی دنیا تک اپنے آپ میں یکتا ہیں. یقیناً خدائے واحد، خدائے لا شریک نے جب امام حسین علیہ السلام کو ذات یکتا بنایا کہ 12 اماموں میں علی بار بار آئے، محمد بار بار آئے، حسن 2 بار آئے، مگر حسین صرف اور صرف ایک آیا. تو جب حسین کی ذات اپنے آپ میں یکتا تھی تو اس نے اپنے صحابہ کو بھی اپنی محبت کے ذریعے سے یکتا بنا دیا کہ رہتی دنیا تک. آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے حادثات میں یا تھوڑی سی کوئی ایسی مشکل ہو جسے دیکھ کر انسانی ذہن یہ سوچتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ ظلم ہو گیا، ہم فوراً اسے کربلا سے تشبیہ دینے لگتے ہیں، ہم فوراً اسے شہدائے کربلا سے تشبیہ دینے لگتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا اور کوئی دن نہیں ہے. اور رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے. ہم ضرور یہ خواہش کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے اوپر جانثاری کر سکیں، ان کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا سکیں، نچھاور کر سکیں، لیکن اس بات کا خیال کبھی ذہن سے نہ جانے پائے کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ بے مثل و بے نظیر تھے، بے مثل و بے نظیر ہیں اور بے مثل و بے نظیر رہیں گے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کے چند اور ایپیسوڈز لے کے، جس میں اسی طرح اور بہترین نکات کو آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گے. بنے رہیے ہمارے ساتھ، پھیلاتے رہیے پیغام حسینیت. فی امان اللہ.